نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان او کما جاء فی الحدیث۔ توجہ فرمائیں جی، غسل کا سنت طریقہ اور غسل کے فرائض اور اس کے اندر ضروری باتیں آج آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں، انشاءاللہ 2-4 منٹ میں آپ کے سامنے بیان ہو جائے گا۔ دیکھیں، جو غسل انسان کرتا ہے نا، احادیث میں کئی طرح کی جگہوں پر غسل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جیسے ایک بندہ کافر تھا، مسلمان ہو گیا تو فرمایا کہ یہ بندہ غسل کرے، یہ بندہ کیا کرے؟ غسل کرے۔ اسی طرح دوسرا حکم آتا ہے کہ اگر میاں بیوی کی شرمگاہیں آپس میں مل گئی ہیں تو انزال نہ بھی ہو تو پھر بھی حکم کیا ہے حدیث کا؟ بندہ غسل کرے، غسل اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ میت کو غسل دیتا ہے تو جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، فرمایا کہ جو غسل دینے والا ہے وہ بھی کیا کرے؟ غسل کرے، یہ سنت ہے۔ اسی طرح اگر عورت ماہواری سے جب پاک ہو جاتی ہے تو اس وقت بھی اس کے اوپر غسل کرنا فرض اور واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر بچے کی پیدائش کے بعد جو دن ہوتے ہیں، نفاس کے دن ہوتے ہیں، اگر ان سے جب عورت پاک ہو جاتی ہے تب بھی غسل کرنا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر بندے کو احتلام ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی غسل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب اس غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کو مختصر سے میں بتا دیتا ہوں، غسل کے اندر 3 فرض ہیں۔ غسل کے اندر کتنے فرض ہیں؟ 3 فرض ہیں۔ ایک فرض ہے غسل کے اندر پورے منہ میں پانی کا اندر تک پہنچا دینا، پورے منہ میں حلق تک سارے پانی کا پہنچا دینا فرض ہے۔ اسی طرح ناک کی کچی ہڈی تک پانی اچھے طریقے سے پہنچا دینا فرض ہے۔ اور تیسرے نمبر پر پورے جسم پر پانی کا بہا دینا، کوئی ایک بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے تب بھی یہ بھی کیا ہے؟ فرض ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ غسل کے 3 فرض ہیں۔ اور 5 یا 7 سنتیں غسل کے اندر ہیں، جیسے کہ سب سے پہلے ہاتھوں کو دھونا، ہاں جی، اسی طرح مکمل وضو کرنا، اور اسی طرح پھر جو ہے جہاں پر جسم پر نجاست لگی ہوئی ہے اس کو دھو دینا، اسی طرح پھر پردے والی جگہ پر غسل کرنا، یہ تو ضروری ہے بلکہ، ٹھیک ہے جی، اور اچھے طریقے سے پورے جسم پر پانی کو 3 بار بہا دینا اور مل کر غسل کرنا، یہ کیا ہیں؟ یہ غسل کی سنتیں۔ تو غسل کا طریقہ آپ کو عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، جب بندہ غسل کرتا ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں پر جب بندہ غسل کرتا ہے تو جگہ پردے والی ہونی چاہیے۔ واش روم ہے تو وہاں پر پردہ ہوتا ہے، لیکن اگر بندے نے تالاب وغیرہ میں غسل کرنا ہے تو پھر کیا کرے گا؟ اپنے سطر کو کم از کم ڈھانپ کر غسل کرے گا بندہ۔ اچھا، جب آپ حمام کے اندر جائیں گے، واش روم میں جائیں گے جب آپ، تو سب سے پہلے دعا پڑھنی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ کرنے کے بعد پھر آپ نے سب سے پہلے وہاں پر واش روم میں جانے کے بعد، چاہے اس نے قضاء حاجت کی ہو یا نہ کی ہو، استنجا کرنا سنت ہے۔ استنجا کرنا کیا ہے؟ پھر اس کے بعد کیا کرے گا؟ جسم پر کہیں بھی اگر کوئی نجاست لگی ہوئی ہے تو اس نجاست کو دھو دے گا۔ اس کے بعد پھر وضو کرے گا، اسی طرح وضو کرے گا جیسے کہ نماز کے لیے کرتا ہے، ایسے ہی وضو کرے گا جیسے کہ آپ کہیں گے کہ بھائی اس وضو کی وہی جو پچھلے وضو کے بیان میں بیان ہو چکی ہے نا سنتیں، وہی یہاں پر بھی سنتیں اور فرائض ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی پورے طریقے سے بندہ وضو کرے گا۔ ہاں، ایک فرق آ جاتا ہے، اگر نیچے جگہ ایسی ہے جہاں پر پانی رکتا ہے یا کھڑا ہوتا ہے تو پھر وہاں پر یہ فرمایا گیا ہے، فرمایا کہ اب یہ بندہ پاؤں کو اس وقت نہ دھوئے وضو کے ساتھ بلکہ آخر میں دھو دے، چونکہ دوبارہ چھینٹیں پڑیں گی، ان کے اوپر پانی کھڑا ہوتا ہے یا کچی جگہ ہے تو وہاں پر بندہ پہلے پاؤں نہ دھوئے۔ اس کے بعد اب غسل کرے گا بندہ۔ غسل کیسے کرے گا؟ غسل کے لیے سب سے پہلے بندہ سر پر پانی ڈالے گا۔ کہاں پر پانی ڈالے گا؟ روایات میں آتا ہے کہاں پر؟ سر پر پانی ڈالے گا، اور سر کو اچھے طریقے سے مل کر بالوں کی جڑوں میں خوب اچھے طریقے سے، اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ سر پر پانی ڈالے گا، 3 مرتبہ بہائے گا، پھر دائیں طرف 3 مرتبہ پانی ڈالنا اور پھر بائیں طرف 3 مرتبہ پانی ڈالنا۔ غسل کا یہ سنت طریقہ ہے۔ ہاں، یہ سر پر ڈالنا، دائیں طرف ڈالنا، بائیں طرف ڈالنا، یہ بھی سنتیں ہیں، یہ بھی غسل کی کیا ہیں؟ سنتیں ہیں۔
تو اس طریقے سے بندہ غسل کرے گا۔ بل اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے، نبی علیہ السلام جب غسل جنابت فرماتے تھے تو ایسے ہی فرمایا، جب جاتے تھے تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھوتے تھے، ہاں، اور فرمایا پھر اگر کوئی نجاست لگی ہوئی ہے اس کو دھو دیتے تھے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام جب غسل فرماتے فرمایا پہلے وضو فرماتے تھے، نماز والا وضو جیسے نماز کے لیے کرتے ہیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ سر سے پانی ڈالتے تھے اور پھر دائیں طرف اور بائیں طرف۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو بھائی یہ غسل کا سنت طریقہ ہے۔ چونکہ ہمارے یہاں پر ایک بات ایسی ہے کہ لوگ سیکھتے نہیں ہیں، یا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ شرما رہے ہوتے ہیں کہ بھائی شرم آ رہی ہے ہمیں، کیسے سیکھیں؟ تو یہ مسئلہ میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔